أشهد أن محمد رسول الله۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کربلا کے میدان میں اولاد عقیل بھی شہید ہو گئے، اولاد مسلم بھی شہید ہو گئے، اولاد علی بھی شہید ہو گئے، تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آقا حسین کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، چچا جان آپ مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں بھی جنگ میں جاؤں اور میں بھی ان یزیدیوں سے جنگ کروں اور میں بھی آپ کے نام پر شہید ہو جاؤں۔ آقا حسین نے منع کر دیا کہ بیٹا قاسم، میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ تم میرے بڑے بھائی حسن کی امانت ہو اور حسین کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تم شبیہ مصطفیٰ ہو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے نانا کی یاد آ جاتی ہے، جب میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بڑے بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آقا حسین آخر مجھ پر ایسا ظلم کیوں؟ اگر اپنا بھتیجا سمجھ کر نہیں بھیجتے تو اپنا خادم سمجھ کر بھیج دیجئے، مگر میں بھی کربلا جانا چاہتا ہوں، میں بھی ان سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی میدان میں جا کر ان یزیدیوں کو اپنا جذبہ، اپنی بہادری دکھانا چاہتا ہوں۔ آقا حسین نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد میں حضرت قاسم سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں، سیدہ زینب سے کہتے ہیں، پھوپھی جان دیکھیں نا بھائی حسین مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اون و محمد بھی شہید ہو چکے ہیں، اولاد عقیل بھی شہید ہو چکے ہیں، اولاد علی بھی شہید ہو چکے ہیں، مگر آقا حسین مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اب حضرت سیدہ زینب نے کیا دیکھا کہ حضرت قاسم کے گلے میں ایک تعبیز تھا جو حضرت حسن نے حضرت قاسم کے باندھا تھا، اور آقا حسن نے فرمایا تھا کہ اس تعبیز کو جب تم کھولنا، جب تم ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، تو سیدہ زینب بولی، آج سے بڑی مصیبت کون سی ہوگی؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں، آج سے زیادہ مصیبت کب ہوگی؟ اس تعبیز کو کھولا جائے۔ اب حضرت سیدہ زینب نے تعبیز کو لیا اور جب اس تعبیز کو کھولا تو اس تعبیز میں ایک وصیت، ایک خط نامہ امام حسین کے نام تھا جو امام حسن نے لکھا تھا۔ امام حسن نے لکھا تھا کہ حسین اگر کربلا کے میدان میں میرا بیٹا قاسم اگر تم سے شہید ہونے کی اجازت مانگے، اگر تم سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگے تو میرے بھائی حسین قاسم کو منع مت کرنا، میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لینا۔ اللہ اللہ، جب اس خط کو پڑھا تو سیدہ زینب آقا حسین کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، بھائی جان اب تو آپ کو قاسم کو اجازت دینا پڑے گی، اب تو آپ کو قاسم کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ آقا حسین کہنے لگے، بہن کیوں؟ اب آخر ایسا کیا ہو گیا؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، بھائی حسین دیکھو نا، حسن نے ایک خط لکھا ہے، بھائی حسن نے آپ کے نام پر ایک خط لکھا ہے، اور خط میں یہ لکھا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں میرا بیٹا قاسم تم سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگے تو حسین میرے بیٹے قاسم سے تم منع مت کرنا۔ اللہ اللہ، آقا حسین نے جب خط کو پڑھا تو حضرت قاسم کو سینے سے لگا لیا اور آقا حسین رو رہے ہیں، بہت زیادہ آقا حسین رو رہے ہیں۔ حضرت قاسم بولے، چچا جان جانے کی اجازت دیجئے۔ اب آقا حسین نے کہا، جب بڑے بھائی نے کہا ہے تو مجھے تم کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ حضرت سیدہ زینب سے کہا، سیدہ زینب قاسم کو تیار کرو۔ اب حضرت قاسم تیار ہو جاتے ہیں
اور جی بھر کے میرے آقا حسین حضرت قاسم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت قاسم بولے آقا حسین آخر کیا بات ہے، آپ مجھے اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ تو میرے آقا حسین بولے بیٹا قاسم، جب مجھے اپنے بڑے بھائی حسن کی یاد آتی ہے میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، جب مجھے اپنے نانا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، تم ہو بہو میرے بھائی کی طرح ہو، تم میرے بھائی کے مثل ہو۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آقا حسین کے قدموں کو چومتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور ابن سعد سے مخاطب ہو کے فرمایا اے ابن سعد بد وقت، دیکھ کون آیا ہے، دیکھ حسن کا بیٹا آیا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی۔ اللہ اللہ، دیکھ کون آیا ہے، دیکھ تیرے نبی کا نواسا آیا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کا نواسا آیا ہے۔ اے ابن سعد بد وقت، اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو آ مجھ سے مقابلہ کر۔ ابن سعد کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے جو اس کا سر کاٹ کر لے کر آئے گا میں اسے انعام دوں گا۔ ابن سعد نے ایک پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا، ارزق سے کہا اے ارزق تو جا اور قاسم کا سر کاٹ کر لے کر آ، اتنا کہنا تھا۔ ارزق کہنے لگا ابن سعد میں اس بچے سے مقابلہ کروں گا، میں اس چھوٹے سے بچے سے مقابلہ کروں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ ابن سعد کہنے لگا ارے ارزق مت بھول، اس کے اندر ہاشمی خون ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مگر ارزق کہہ رہا تھا اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ ابن سعد بولا چل ٹھیک ہے تو اپنے بیٹے کو بھیج۔ اب ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا۔ بڑا بیٹا آیا اور قاسم سے کہنے لگا اے قاسم تو جانتا ہے میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ بہت زیادہ بہادر ہے، میرے باپ کی بہادری کا شعرا شام و عراق میں چلتا ہے، میرا باپ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جب اس نے اتنا کہا حضرت قاسم بولے ارے بد وقت تو جانتا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ ارے میرا باپ نبی کا نواسا ہے، میرا بابا حسن ہے، میرے چاچا حسین ہیں، میری پھوپھی زینب ہے۔ اللہ اللہ، تیری کیا اوقات ہے تو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ تیری حیثیت میرے سامنے مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، ارزق کے بیٹے نے تلوار کو اٹھایا اور حضرت قاسم نے تلوار کو آسمان میں لہرایا اور ایک ہی بار میں ارزق کے بیٹے کو ڈھیر کر دیا، ایک ہی بار میں ارزق کے بیٹے کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اللہ اللہ، اتنا دیکھا ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، آقا قاسم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق نے اپنے تیسرے بیٹے کو بھیجا، آقا قاسم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق نے اپنے چوتھے بیٹے کو بھیجا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنی شجاعت کی یہ جوہر دکھائے، اپنی بہادری کی یہ جوہر دکھائے کہ ارزق کے چاروں بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار کر انہیں جہنم کی طرف رواں دبا کر دیا۔ اللہ اللہ، ابن سعد نے یہ دیکھا تو کہنے لگا اے ارزق، تیرے بیٹے تو بہت زیادہ بزدل ہیں، تو جا اور قاسم کا سر کاٹ کر لے کر آ۔ جب ارزق نے اتنا دیکھا کہ میرے چاروں بیٹے کو قاسم نے مار دیا ہے، ارزق خود آ جاتا ہے اور ارزق کہتا ہے قاسم تیری اتنی ہمت کہ تو نے میرے بیٹے کو جان سے مار دیا، تو نے میرے بیٹوں کے سر کاٹ دیے، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اللہ، آقا قاسم نے جب ارزق سے مقابلہ کیا، ایک وار کیا، ارزق کی گردن اس کے جسم سے اڑ کر جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، ابن سعد نے جب یہ دیکھا، ابن سعد گھبرا گیا، یہ قاسم ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، اس کو ہرانا اتنی آسان بات نہیں ہے، اگر ایک ایک کر کے اس سے مقابلہ کیا جائے گا تو سب کو یہ مار دے گا، سب کو یہ مار دے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر قاسم سے ایک ایک کر کے مقابلہ کریں گے تو سارے یزیدیوں کو یہ مار ڈالے گا۔ اللہ اللہ، ابن سعد نے لشکر یزید کو بھیجا اور کہا جاؤ اس قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لو اور چاروں طرف سے تیر کی برسات کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے تو یہ ہم سب کو مار دے گا۔ اللہ اللہ، چاروں طرف سے حضرت قاسم کو گھیر لیا گیا اور
تیروں کی برسات کر دی۔ سارے تیر امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم کے جسم میں جا گھسے، 27 زخم آئے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت قاسم اور گھوڑے سے گرے اور آواز لگائی، چچا جان حسین میری مدد کرو، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ جب قاسم کی آواز سنی، حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں اور حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے، بیٹا قاسم تو جا رہا ہے؟ بولے ہاں آقا حسین میں جا رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ خون سے لہو لہان ہیں، 27 زخم آئے ہیں، اور اتنا کہہ کر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، جنت کی طرف رواں دبا ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آقا حسین حضرت قاسم کا لاشا لے کر خیمے میں آ جاتے ہیں اور زینب سے کہتے ہیں، لیو زینب لیو، اپنے بھتیجے کی لاش کو لیو۔ جب سیدہ زینب نے اتنا دیکھا کہ قاسم کا لاشا ہے، لاشا دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔